ہمارے ہاں اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی ہوں گی تو وہ انسان بہترین ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی لمبی عمر ہوگی لیکن اس کے ساتھ اس کے گناہ ہوں گے وہ بدترین انسان ہے. ٹھیک ہے. اب ایک انسان نیک تھا، ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو نمازیں پڑھتے تھے، پھر اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بظاہر بالکل لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اب وہ نیکیاں جاری بھی نہیں رکھ سکتا، تو اب بجائے اس کے کہ وہ موت کی طرف جائے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی خدا نخواستہ وہ بالکل کومے میں چلا گیا. ہاں جی بالکل. وہ سال ہا سال کومے میں پڑا ہے. ہماری والدہ محترمہ 6 سال سے کومے میں. ابھی بھی ہماری والدہ محترمہ 6 سال سے کومے میں ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کون آیا ہے کون نہیں آیا بالکل. اور 6 سال سے ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، لیکن جب وہ صحت مند تھیں، حافظہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اتنا تسلسل سے پڑھتی تھیں، ہم آگے سے نا قرآن پاک بند کر دیتے تھے تو والدہ محترمہ 3 4 صفحات ایسے ہی پڑھ جاتی تھی. اور نماز کی پابندی، تہجد، دیگر نوافل، صدقات بہت تھے. اب 6 سال سے وہ اس کیفیت میں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی عمل رک جاتا ہے تو مومن کے لیے وہ کومے کی کیفیت، وہ لا علاج مرض والی کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ وہ پوری نیکیاں اسی طرح نامہ اعمال میں درج کر رہا ہے. سبحان. اب لا علاج مرض کی کیفیت ہے، لیکن لمبا عرصہ اگر جی لے، لیکن پیچھے ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے، ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ شاندار ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیاں جاری کر رہا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ثواب رکھا ہے. تو اب جو ہماری بہو، ہماری بھتیجیاں، بھتیجے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوپر والے جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ. اور پھر شریعت نے، جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ وما کان ربک نسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آخر میں بھی کوئی گنجائش ہونا ہوتی، اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے کہ وقت آئے گا اور کسی وقت میں ایسے ایسے امراض آئیں گے جن کا علاج بظاہر ممکن نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مرض، بیماری ایسی اتاری ہی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اب ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا علاج موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اگر کوئی ایسا مرض آ سکتا ہے کہ جہاں سے موت ہی چھٹکارا ہو یا ذریعہ نجات ہو، تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا. لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے متبادل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، یہ تو خودکشی عملی طور پر کی جا رہی ہے. فرمایا موت کی تمنا بھی نہ کرو، موت کی خواہش بھی نہ کرو، وہ تمہارے لیے جو لمبی عمر اور نیکیوں کا سلسلہ وہ جاری رہنا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. یعنی کون جس کو یہ یقین ہو کہ میری یہ بیماری والی کیفیت بھی میرے ثواب اور اجر میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، وہ کیسے تمنا کر سکتا ہے؟ فرمایا تم نے تمنا بھی نہیں کرنی. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جہاں پر وہ انسان سمجھتا ہے کہ اب میرا یوں زندہ رہنا، میں دوسروں پر بوجھ بن رہا ہوں، یعنی وہ سمجھتا ہے، حالانکہ اوپر والے خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے یا اس کو کچھ ایسے حالات کا سامنا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی موت کی تمنا کی بھی. خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، تمنا کی بھی خواہش نہیں کی. لیکن اجازت کیا ہے؟ پھر بھی اگر تم چاہو تو یہ دعا کر سکتے ہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ یا اللہ، یہاں بھی موت کی خواہش نہیں، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی تیرے علم کے مطابق بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ. اچھا، یہاں پر بھی تمنا نہیں؟ یہاں بھی تمنا نہیں، یعنی اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا، یا اللہ تجھے علم ہے کہ میرا اس کیفیت میں زندہ رہنا یہ میرے دین، دنیا، میری نیکیوں کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے، تو یا اللہ میری زندگی کو ایکسٹینڈ کر دے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، یا اللہ مجھے تب مارنا یا جب میرے لیے موت بہتر ہے، یا اللہ اس کیفیت میں اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اور کچھ اس طرح کی کہ یا اللہ جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، جب اوورآل لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے
تو یا اللہ تب مجھے بغیر فتنے کے ہی اپنے پاس بلا لینا. تو اس طرح سے خواہش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ کی رضا کے ہم نے سپرد کر دیے ہیں. تو خواہش کرنا بھی جائز نہیں ہے، خودکشی تو بہت دور کی بات ہے. یہ شیخ محترم کی اجازت سے